كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعض دلائل دیے اور شرک کی مذمت کی، اب اسی حوالے سے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یوم ندعو، یوم وہ دن، ندعو کون سا فعل ہے؟ ندعو مضارع ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے، ندعو ہم دعوت دیں گے، ہم بلائیں گے، ہم پکاریں گے، کل اناسن، کل ہر ایک، اناس، اناس کا واحد کیا ہے؟ انس، جن و انس، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جن و انس، جن اور انسان، انس کا معنی آدمی، اناس جمع ہے اس کی، اناس کا معنی آدمیوں کا گروہ، آدمیوں کی جماعت، بہت سے آدمی. جس دن ہم پکاریں گے کل اناسن، ہر آدمیوں کی جماعت کو، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو پکاریں گے، بے امامہم، بے امام، ساتھ ان کے امام کے، ہم کی ضمیر اناس کے لیے ہے، ہم کی ضمیر جو ہے اناس کے لیے ہے کہ لوگوں کا جو امام ہوگا اس امام کے ساتھ اس گروہ کو بلایا جائے گا. یہاں امام کا لفظی معنی تو پیشوا ہے، جو امامت کروانے والا ہے، جو آگے کھڑے ہونے والا ہے، اسے امام کہتے ہیں. اب ایک تو اس کا لفظی معنی ہی لیا گیا ہے، مفسرین نے امام سے مراد ہر آدمی کا لیڈر مراد لیا ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے پکاری جائے گی، اے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں تم ادھر آ جاؤ. اور یہ منظر ہے میدان حشر کا کہ حشر میں قبروں سے اٹھنے کے بعد جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو سارے لوگوں کے اپنے اپنے گروہ بنا دیے جائیں گے. جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، حساب دینے کے لیے ادھر آ جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور اسی طرح جو کفر کے ائمہ ہوں گے، لینن کے پیروکار جو ہیں وہ لینن کے پیچھے عذاب کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور جو 12 ہے یا دوسرے تیسرے کے پیروکار ہیں یا کسی کے بھی پیروکار ہیں، جتنے بھی ائمہ کفر ہیں ان سب کے الگ الگ ان اماموں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا، ان کا حشر ہوگا. اور یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمائی تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا
کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی تیاری میں نے تو یہ کی ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. جس کا جو بھی آئیڈیل ہے اس دنیا میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا جو کلچر ہے اللہ کی پناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری سوچ بڑی ہی غلط اور بڑی گمراہ کن ہے. ہمارے پاکستان سے ایک جریدہ ماہانہ جریدہ نکلتا ہے اور ان کا شمار اسلام پسند لوگوں میں ہوتا ہے. انہوں نے پچھلے مہینے کا شمارہ نکالا اور اس میں بڑے انسانوں کی آپ بیتی نمبر انہوں نے اس کا نام دیا کہ بڑے لوگوں کی آپ بیتیاں، تاکہ لوگ پڑھ کے ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی زندگی کے جو اچھی باتیں ہیں انہیں اڈاپٹ کریں. اب اس میں جو بڑے لوگ انہوں نے جن کی بیتیاں دی ہیں ان میں بعض مسلمان بھی ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور محمد علی جناح ہیں اور دوسرے کچھ مسلمان لوگ. اس کے ساتھ انہوں نے ڈیگال کو، چرچل کو، مسولینی، نہرو، یہ لوگ بھی بڑے لوگوں کی آپ بیتیاں اس میں شمار کی ہیں مسلمانوں کے لیے. آئیڈیل بنا کے دکھایا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں، انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے. اب کس آدمی کو اس بارے میں شک ہے کہ نہرو اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہا ہے؟ کس آدمی کو شک ہے کہ ڈیگال اور چرچل اور مسولینی جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں؟ جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیا خیر اور بھلائی ہے؟ بھائی مسلمانوں میں تھوڑے نیک لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہے، امام بخاری ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے ہم واقف بھی نہیں، اور ان کی کنٹریبیوشن ایسی ہے کہ انسان اگر پڑھے اور سوچے تو دنگ رہ جائے. اور اگر اپنے زمانے کے ہی لینے ہیں تو اپنے زمانے میں بھی الحمدللہ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، جن کی گرد پاک کو ہم نہیں پہنچ سکتے. کیا ان مسلمان بڑے لوگوں کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے ہم نے ایسے گمراہ، کافر اور مشرک اور جہنمی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کی زندگی دیکھو؟ کیسا کلچر بن گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیا تم قیامت کے دن ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کی لائن میں لگنا چاہتے ہو؟ ڈیگال کی لائن میں جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ مسولینی کے پیچھے لا کے جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ عجیب. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے یہاں سوچ ہے، ہمارے یہاں فکر ہے، سمجھ نہیں آتی کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جس جس کو تم پسند کرتے ہو، اپنا پیشوا بناتے ہو، اپنا آئیڈیل بناتے ہو، بڑا آدمی سمجھتے ہو، اس آدمی کے پیچھے تمہیں لائن میں لگنا پڑے گا، اسی کے پیچھے تمہیں بلایا جائے گا کہ جو انجام اس کا ہے اس کے پیچھے تمہارا بھی انجام. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ مارو ماں من احب، جو ڈگال سے محبت کرتا ہے ڈگال کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اور ہمارے ایک بہت ہی معروف وزیر بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے جی میں ڈگال کو اس لیے پسند کرتا ہوں اور میں چرچل کو اس لیے پسند کرتا ہوں، منڈیلا کو اس لیے پسند، اس کی اس خوبی کی وجہ سے پسند کرتا ہوں، اور یہ لوگ میرے آئیڈیل. اللہ معاف کرے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. قرآن کو تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اخبار کے لیے اور دوسرے غلیظ لٹریچر کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جو ہماری کتاب ہدایت ہے جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجی ہے اس کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کا حساب کتاب لینے کے لیے، بے امامہم، ان کے اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ. فمن اوتیا، فمن، پس جو شخص، بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے، بعض ترجمہ کرنے والے حضرات نے امام کا معنی
نامہ اعمال بھی لیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہی امام کا لفظ کتاب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے ایک واضح کتاب میں، یعنی ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، چونکہ امام کا لفظ کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، لہذا کتاب سے ہی بعض مفسرین نے یا مترجمین نے نامہ اعمال بھی مراد لیا ہے، لیکن عام اس کا معنی وہی ہے کہ جو پیشوا ہے کسی کا، جو کسی کا آئیڈیل ہے، جو کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا قیامت کے دن انجام ہوگا۔ فمن اوتیا، فمن پس جو شخص اوتیا، کیا ہے اوتیا؟ ماضی مجہول ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اوتیا، دیا گیا، من اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنی کتاب، یہاں کتاب سے مراد نامہ اعمال، جو شخص دیا گیا اپنا نامہ اعمال بیمینہ، یمین دانا ہاتھ اور ہی کی ضمیر من کے لیے، ہی کی ضمیر جو ہے وہ من کے لیے، جو شخص دیا گیا اپنا نامہ اعمال بیمینہ اپنے داہنے ہاتھ میں، فاولئک، اولئک کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے جمع کے لیے، اولئک اسم اشارہ ہے جمع کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ یقرؤون، یقرؤون کون سا فعل ہے؟ یقرؤون مضارع جمع مذکر غائب کا ہے صیغہ، یقرؤون قرات قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ ہے یہ، کاف را حمزہ اس کا مادہ ہے۔ یقرؤون پڑھیں گے، جن لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یقرؤون وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، کتابہم اپنا نامہ اعمال، ہم کی ضمیر اولئک کے لیے، وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون، لا یظلمون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، لا یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، فتیلا، فتیلا، فتیلا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کھجور کی گٹھلی میں جو سوراخ ہوتا ہے اس میں جو چھوٹا سا باریک سا دھاگا ہوتا ہے اسے فتیلہ کہتے ہیں۔ اور ویسے یہ فوج وغیرہ کے لوگ یا جو عسکری ٹریننگ لیتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کسی چیز کو جلانے کے لیے اس میں چھوٹا سا آگے دھاگا چھوڑ دیتے ہیں جس کو آگ لگاتے ہیں اور اسلحہ جو ہے وہ جل جاتا ہے یا اس چیز کو آگ لگ جاتی ہے، اسے بھی فتیلہ کہتے ہیں، مراد وہی چھوٹا سا دھاگا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور قیامت کے دن لوگ ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کو پہ ظلم نہیں کریں گے۔ جو کچھ نامہ اعمال ہوگا، جو انسان دنیا میں کر کرا کے آئے گا، بالضبط پورا پورا اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، جزا کا یا سزا کا۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ نیکوکار لوگ ہوں گے، نجات پانے والے لوگ ہوں گے، مومن لوگ ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کافر ہوں گے، فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، جو کہ اپنا نامہ اعمال لے کے اس طرح پیٹھ کے پیچھے کر لیں گے
اور جو دائنے ہاتھ میں لینے والے ہوں گے وہ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے. بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں شاید سورہ حاقہ میں آتا ہے ہاں امقرؤ کتابیہ، دوسرے لوگوں سے وہ کہیں گے، دعوت دیں گے انہیں، ہاں امقرؤ کتابیہ کہ لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال ذرا دیکھو. اتنی خوشی ہوگی انہیں اپنا نامہ اعمال لے کے، اور اپنی کامیابی اور نجات کی اتنی خوشی ہوگی کہ اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو یا نہ جاننے والوں کو بھی. جیسے اس دنیا میں انسان کامیاب ہوتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ بھائی فلاں پوزیشن لی ہے ہمارے بچے نے، اتنا اچھا کامیاب ہوا ہمارا بچہ. اسی طرح قیامت کے دن جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ خود بھی پڑھے گا، لوگوں کو بھی دعوت دے گا. ہاں مقرؤ کتابیہ کہ لوگوں آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال کیسا ہے. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ چھپائے گا اپنی پیٹھ پیچھے اپنے نامہ اعمال کو، تو کوئی نہ خود پڑھے گا نہ دوسروں کسی کو کہے گا پڑھنے کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، ومن اور جو شخص کان تھا فی ہذہ، ہذہ سے مراد دنیا، فی ہذہ دنیا، جو شخص تھا اس دنیا میں اندھا، اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، اندھوں سے مراد دل اور دماغ کا اندھا ہے. جو آدمی اس دنیا میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، دل اور دماغ کی آنکھیں، 40-50 سال 60 سال کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جہالت ہمارے ملکوں میں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ مختص فرمایا، ہمارے والد صاحب آئے جب حج کے لیے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی دیہات کے لوگ تھے، وہی 50 سال 60 سال کی عمریں تھیں. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے والد صاحب نے 50 سال تقریباً اپنے گاؤں میں یا علاقے میں، شہر میں خطبہ جمعہ دیتے رہے، دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، سب کچھ، اور وہ لوگ سنتے رہے اتنا عرصہ. لیکن جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہاں مکہ میں آئے تو آ کے طواف وغیرہ کیا، تو والد صاحب سے طواف کرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ جی یہ جو بیت اللہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے جس کا طواف کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ویسے ہمارے مسلمانوں کی جہالت کا معاملہ ہے، یعنی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ کچھ پڑھیں، کچھ جانیں. اللہ کے رسول کے احکام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، کس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، ضرورت ہی نہیں لوگ محسوس کرتے. اور جو کفار ہیں ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، جو شخص اندھا بنا ہوا ہے اس دنیا میں میرے احکام سے، میرے نبی کی ہدایات سے، قرآن جی کی تعلیمات سے، فہوا فی الآخرۃ اعمیٰ، فہوا پس وہ شخص فی الآخرۃ آخرت میں اعمیٰ اندھا ہوگا. اور آخرت کا اندھا ہونا جو ہے وہ دل دماغ کا اندھا ہونا نہیں، وہ عملاً اندھا ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو آدمی دنیا میں میری یاد سے منہ موڑے رکھے گا، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑے رکھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں ہم اسے تکلیف دہ زندگی بسر کرائیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے کہ تمہاری سزا یہ ہے جیسا تم دنیا میں اپنے آپ کو خود اندھا بنا لیا مجھ سے. ہاں یہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ساری زندگی جو ہے وہ کھپائی دنیا کمانے میں، ریال اور ڈالر گننے میں ہی ساری زندگی بسر کر دی. ہاں یہ بیوی بچے کی ٹائم ہی نہیں ملتا. دعا کریں اللہ نماز کی توفیق دے دے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں.
جنہیں اس دنیا میں ٹائم نہیں ملے گا، قیامت میں اللہ کو ٹائم نہیں ملے گا انہیں دیکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تو بالکل جیسے ہمارا دنیا میں معاملہ ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ جس سے دوستی ہے، دوستی بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، نفرت ہے دونوں طرف سے ہے۔ جس آدمی کے پاس اس دنیا میں اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا اس آدمی کے لیے کہ جاؤ اندھے بن کے پھرتے رہو، ٹھوکرے کھاتے رہو۔ فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، عدل بہت ہی بھٹکا ہوا راہ کا، یعنی قیامت کے دن دنیا میں تو بھٹکا ہوا راہ کا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں بھٹکا ہوا راہ کا کیا ہوا؟ وہ تو اندھا ہو ہی گیا، وہ تو گمراہ ہو ہی گیا، وہ تو تباہ ہو ہی گیا۔ آخرت میں یہ فرمانے کا کیا مطلب کہ وہ بہت ہی بھٹک گیا راہ سے۔ آخرت کا ذکر کرنے کے بعد یہ اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ آخرت کی جو گمراہی یا راہ کا بھٹکا ہونا ہے اس میں تلافی کی گنجائش نہیں کہ اس راہ سے واپس آ جائے۔ دنیا میں بھٹکا ہوا راہ سے بھٹکا ہوا انسان جو ہے اس کے لیے بہرحال گنجائش ہے کہ موت سے پہلے پہلے کبھی بھی پلٹ کے واپس آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمانبرداری چاہتا ہے۔ دنیا میں موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے۔ جس آدمی کو ساری زندگی توفیق نہیں ملی، اگر زندگی موت سے پہلے پہلے ایک مہینہ بھی یا ایک ہفتہ بھی یا ایک سال بھی یا چند مہینے پہلے سیدھی راہ پہ آ گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بڑا غفور رحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ دنیا میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی راہ سے بھٹک گیا ہے تو واپس آ جائے، توبہ کر لے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو انسان آخرت میں اندھا اٹھایا گیا وہ ایسا راستے سے بھٹکا ہے کہ اس کی تلافی ہی نہیں، اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے استغفار نہیں ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن انسان چاہے گا کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، ہم ایمان لیں، ہم نیک بن کے رہیں، لیکن قیامت کے دن یہ ایک لمحہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن قَادُوا، ان اور اگر قادا کا معنی حرف مقاربہ ہے جس میں قربت کا معنی پایا جائے، قریب ہے۔ قادا واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، قادا قادو، قادو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ لوگ قریب تھے، وہ لوگ قریب تھے۔ نون اس کا مادہ ہے، فتنہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، یفتنون وہ فتنے میں ڈالتے، قریب تھا کافر یا مشرک، یفتنون فتنے میں ڈالتے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافر لوگ مشرک لوگ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈالتے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایمان سے ہٹا دینا۔ قرآن مجید جس چیز کو فتنہ کہتا ہے وہ ایمان سے ہٹا دینا ہے۔ کافر لوگوں کی، مشرک لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقہ سے دباؤ ڈال کے، مجبور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی دعوت سے ہٹا دیا جائے، اور اس کی بہت سی مثالیں مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں۔ پہلی دفعہ کفار کا اور مشرکین کا وفد جو ہے وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام چھوڑ دیجئے۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کا وفد وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے، اور یہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دولت دیتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں تو حکومت دیتے ہیں،
اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے چھوڑ دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو تو پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ چاہتے تھے، قریب تھا کہ وہ یہ کر دیتے، کیا کر دیتے؟ یفتنون کا، تجھے فتنے میں ڈال دیتے، تجھے ایمان سے ہٹا دیتے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بھی ہے کہ کفار اور مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ پیشکش کی کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں یہ بڑے تیسرے درجے کے شہری ہیں اور ہم تو سردار ہیں، پہلے درجے کے شہری ہیں، ہماری بڑی عزت اور تکریم ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، لہذا آپ اپنی مجلس سے انہیں اٹھا دیجئے، پھر ہم آپ کے پاس آگے بیٹھیں گے اور آپ پہ ایمان لانے کے بارے میں سوچیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی بھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو آخر میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے لوگ سے الگ میں سے میٹنگ کر لیتا ہوں۔ ایسی چیزیں جو ہیں وہ فتنہ تھیں، آزمائش تھیں، صراط مستقیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دینے والی تھی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے تھے کہ تجھے ایمان سے ہٹا دیں۔ ان اس چیز سے، الذی وہ جو، اوحینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے۔ اوحینا ہم نے وحی کی، اس چیز سے تجھے ہٹا دیں، اس چیز کے بارے میں تجھے فتنے میں ڈال دیں۔ اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیک تیری طرف، تاکہ تجھے اس چیز سے ہٹا دیں، تجھے اس چیز کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، لے تاکہ، تفتریہ کون سا فعل ہے؟ تفتریہ گزارا ہے، واحد لکر حاضر کا صیغہ ہے۔ افتراء کرنا کا معنی گھڑنا، کوئی غلط بات منسوخ کر دینا کسی کے نام، کوئی بات گھڑنا۔ لتفتریہ کیا معنی ہوگا؟ تفتریہ تاکہ تو، تفتریہ تو افتراء کرے، تو جھوٹ منسوب کر دے، تو غلط بات منسوب کر دے، علینا نا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، علینا ہمارے اوپر۔ یہ دو تین آیتیں جو اگلی آ رہی ہیں ان کو ذرا غور سے پڑھنے اور غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لتفتری علینا تاکہ تو انہیں ہمارے نام منسوب کر دے، تاکہ تو ہمارے خلاف جھوٹی بات منسوب کر دے۔ غیرہ تو کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ جی جی وحی کے لیے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ وحی کے لیے آئی ہے کہ غیر ہو، اس وحی کے علاوہ جو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں اس وحی کے علاوہ کوئی دوسری بات تو ہمارے نام گھڑ دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ لوگوں کے دباؤ میں تو اتنا آ جاتا، لوگوں کا، برادری کا، کنبے کا، قبیلے کا، سپر پاوروں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں قریب تھا کہ لوگ جو ہے وہ تجھے فتنے میں ڈال دیتے اور کس چیز سے ہٹا دیتے، اور ہے نا الائک کہ جو باتیں جو تعلیم ہم نے تمہاری طرف واضح کی ہے اس سے تجھے ہٹا دیتے، ایمان سے ہٹا دیتے، توحید سے ہٹا دیتے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتے، تاکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، نبی کا جو فعل ہے وہ از خود اللہ کے نام منسوب ہو جائے گا۔ نبی اپنی زبان سے بات نکالے یا نہ نکالے، لیکن نبی کا فعل جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو جب اللہ کے رسول کوئی ایسا کام کر گزرتے جو وحی کے خلاف ہوتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود اللہ کے نام منسوب ہو جاتا کہ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے افواہ و تفہیم کر لو۔ کافروں سے مشرکوں سے انڈرسٹینڈنگ جو کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی۔ کافروں کی ایک پیشکش یہ بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے، بات کر لیا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی بات اشاع فرمائی کہ اچھا میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں اور پوچھ کے جواب دیتا ہوں، جو اللہ فرمائے گا میں ویسا کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا عمل جو ہے وہ خود اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کہ نبی کر رہا ہے لہذا اللہ نے کہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر گزرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا لتفتریا کہ تو جھوٹ منسوب کر دیتا علینا ہمارے خلاف، ہمارے نام، غیرہ اس واحد کے علاوہ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، وَإِذًا اور تب لَاتَّخَذُوا اتخذوا کون سا فعل ہے؟ اتخذوا ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، وہ پکڑ لیتے، وہ بنا لیتے۔ کون بنا لیتے؟ کافر اور مشرک۔ اتخذوا بنا لیتے، کا تجھ کو کیا بنا لیتے؟ خلیلا، اپنا دوست۔ جب تم کافروں کی بات مان لیتے تو کافر تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور کافر تو یہی چاہتے ہیں، کافر جو ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر ہمارا رہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، جو ہمارا دین ہے وہ ساری دنیا کا دین ہو، جو ہماری آئیڈیالوجی ہے وہ ساری دنیا کی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی بات مان لیتے ہماری واہی کو چھوڑ کے، اس کا ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ تمہارا عمل جو ہے وہ ہمارے نام جھوٹ منسوب ہو جاتا، اور دوسری بات یہ ہوتی کہ کافر اور مشرک لوگ جو ہے وہ تجھے اپنا دوست بنا لیتے، اللہ سے دوستی ختم ہو جاتی۔ اللہ کے دشمن ہے کافر اور مشرک، جب ان سے دوستی ہوگی تو اللہ سے دوستی ختم ہوگی۔ یہ تو ایک بڑا سیدھا سا کلیہ ہے۔ دوست کے ساتھ دوستی جو ہے وہ دوستی ہے، اور دشمن کے ساتھ دوستی جو ہے وہ دشمنی ہے۔ جب دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہو جاتی تو اللہ کے ساتھ معاملہ ختم ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا، کافر یہ چاہتے تھے کہ مجبور کر کے، دباؤ ڈال کے تم پہ، تمہیں فتنے میں ڈالتے اور باعث سے ہٹا دے اور تمہیں اپنا دوست بنا لے، اور اگر یہ تم کر گزرتے تو پھر ایک تو یہ ہوتا کہ جھوٹی بات تم ہمارے نام منسوخ کر دیتے، اور دوسرا یہ ہوتا کہ ہمارے سے تمہاری دوستی ختم ہو جاتی، کافروں سے دوستی ہو جاتی۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بلولا بلو، اور اگر لا نافیہ ہے، اور اگر نہ ہوتا ان ثبتنا، ان یہ کہ ثبتنا 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 کون سا فعل ہے؟ ثبتنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. ثبتنا کا معنی ثابت قدم رکھنا، جما دینا. ثبتنا، اگر ہم نہ جما دیتے، اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے، کہا تجھ کو. لقد، البتہ تحقیق، کتا کتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے. بعد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کتا. تو قریب تھا، اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم تمہارے پاؤں نہ جما دیتے صراط مستقیم پہ، ایمان پہ، تو نتیجہ کیا تھا؟ لقد کتا، البتہ تحقیق تو قریب تھا. ترکنو، ترکنو اس کا مادہ کیا ہے؟ را کاف نون. رکن، رکن کے دو معنی ہیں. ایک تو ستون کو کہتے ہیں رکن، دین کا رکن، یا ارکان اسلام بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسلام کے ارکان، اس کا معنی اسلام کے ستون. اور رکن کا معنی جھکنا بھی ہے. دونوں معنی ہیں اس کے. یہاں پہ جھکنا ہے اس کے معنی. ترکنو، تو جھک جاتا، اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے، قریب تھا. ترکنو، تو جھک جاتا، الیہم، طرف ان کافروں اور مشرکوں کی. شیئن، کچھ، قلیلا، تھوڑا تھوڑا. یعنی اگر ہماری مدد اور ہمارا فضل شامل حال نہ ہوتا، ہماری مدد اور ہمارا فضل شامل حال نہ ہوتا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ کچھ کچھ آپ اس طرف جھک جاتے کہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب دیکھیے نا کہ جو حالات تھے مکہ مکرمہ کے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال گزارے، اس میں کتنا دباؤ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وفد پہ وفد آ رہے ہیں ابو طالب کے پاس کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ اس میں کچھ نرمی پیدا کرے. اور پھر جب وفات ہو گئی حضرت ابو طالب کی بھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید رہنا پڑا، جہاں کھانے کو سوائے زمین سے اگنے والے گھاس کے کچھ نہیں تھا. صحابہ کرام نے جوتے کے چمڑے ابال کے اپنے بچوں کو دیے. بچے بھوک سے بلکتے تھے اور کوئی ان کے کھانے پینے کے لیے چیز نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک، 3 سال یہ کہنے کی بات ہے. آج تو جیل میں چلا جائے تو 2 دن وہاں چیخنا شروع کر دیتے. یہاں پرائم منسٹر صاحب تھے تو تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ جیل میں کیا ہوتا ہے. بیچارے کو مہینہ جیل میں گزارنا پڑ گیا. اور اللہ کا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مسلسل اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جہاں عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے، اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو چھوڑو اپنی بات کو، کچھ تو اس میں لچک اور نرمی پیدا کرو. ہمارے معبودوں کو اتنا برا بھلا تو نہ کہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. اتنا دباؤ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا فضل، ہمارا کرم اور رحم شامل نہ ہوتا تو قریب تھا کہ تم کچھ نہ کچھ تو جھونکی جاتے کہ کچھ نہ کچھ تو انڈرسٹینڈنگ کرنی ہی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو بات ان کی ماننی ہی پڑے گی، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. اور یہ تو کافروں کی اور مشرکوں کی ہمیشہ سے، یہ تو کافروں کا مقابلہ ایمان سے ہے اور کسی چیز سے نہیں. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اسلحے سے کر لے، ایٹم بم سے کر لے، کچھ نہیں ہے.
ایمان ہے تو مسلمان جو ہے کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایمان نہیں ہے تو مقابلہ نہیں. اور وہ بھی اللہ کا فضل. اللہ نے اپنے رسول کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس سے بڑی باتیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں، عقیدے کی بے شمار باتیں واضح ہو جاتی ہیں. اللہ کا رسول بھی محتاج ہے اللہ کے فضل کا، اللہ کا رسول بھی محتاج ہے اللہ کے فضل کا. اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ تو مشرکوں کا دوست بن جاتا، ان کی طرف جھک جاتا. اور ہمارے حضرت صاحب کے تو اتنے اختیار ہیں کہ اپنی ذات تو کیا دوسروں کے بیڑے جو ہیں وہ تاک رہے ہیں سمندر سے، سب کچھ کر گزرتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے سارے مشکل جو ہے پوری کر دیتے ہیں، ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں، کسی کافر کو مسلمان نہیں بناتے یا کافروں کا مقابلہ نہیں کرتے. وہی مسلمان جو عقیدے کے اندھے ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہے، ضعف ایمان ہے، انہیں اولادیں بھی دیتے ہیں، ان کی مشکلیں بھی پوری کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں، ان کی مرادیں پوری کرتے ہیں. کافروں کو مسلمان کوئی نہیں بناتا. اللہ کے رسول کو، اور پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کا اپنا اختیار نہیں ہے جب تک اللہ کا فضل شامل حال ہے. ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں. اگر اپنے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ تم پہ تو مجھے فضل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو خود میں نے اتنا کچھ دیا ہے کہ تم خود کر سکتے ہو ان کا مقابلہ کافروں کا. لیکن اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا فضل تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتا، اگر ہم تم پہ اپنا رحم نہ کرتے، تجھے ثابت قدم نہ رکھتے، تمہارے پاؤں نہ جما دیتے، تو قریب تھا کہ تم بھی جھک جاتے کافروں کی طرف، ان کی طرف مائل ہو جاتے. لیکن اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر نہیں جھکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ثبات کا ثبوت دیا اور ڈٹے رہے اپنے ایمان پہ. اپنے ایمان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اللہ کے فضل سے. آگے اللہ فرماتے ہیں اذن، یعنی اگر یہ جھکنے والی بات ہو جاتی، ترکنو، اگر یہ کافروں کی طرف یا مشرکوں کی طرف جھکنے والی بات ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ لَأَذَقْنَا، اذقنا، کون سا فعل ہے اذقنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ذائقہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ ہے. ہم ذائقہ چکھاتے، مزہ چکھاتے. ہم اذقنا، ہم مزہ چکھاتے کا تجھ کو. یہاں سے ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے جو سیاق و سباق سے پورا ہو جاتا ہے، وہ لفظ ہے عذابن کا. لَأَذَقْنَاكَ عَذَابًا ضِعْفًا، ہم دوہرا عذاب چکھاتے تمہیں، دوہری سزا دیتے تمہیں الحیات، دنیا کی زندگی میں. عام لوگوں کی نسبت تمہیں ہم دگنی سزا دیتے، دگنا عذاب دیتے دنیا میں بھی. وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور دگنا عذاب دیتے مرنے کے بعد بھی. یہ امداد خطاب جو ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے. یہ امداد خطاب جو ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کافروں کی طرف جھک جاتے تو ہم تجھے دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے، مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب دیتے تمہیں. یہ امداد خطاب خود بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی بالا تر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بڑے ہی منکسر مزاج بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے، عبدہ و رسول. اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے آگے انکساری کرنے والے اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا اختیار جو ہے وہ بڑا بالا تر ہے. اور سارے انبیاء بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے تابع ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو چاہے منوا لے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اختیارات ہیں کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اختیار جو ہے وہ اس قدر ہے کہ اگر اللہ چاہے، یہ بات بڑی سخت ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عذاب دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو عبد القادر جیلانی کو عذاب دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ علی حجویری کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ امام بری کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، جس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے تو بتاؤ کون ہے جو اس کو روک دے؟ یہ انداز خطاب خود بتا رہا ہے کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے ہیں۔ اذن لازقناک، اذن اگر تم ایسا کر گزرتے، لازقنا ہم چکھاتے کا تجھ کو عذاب ضعف الحیات، دنیا میں بھی دوہرا عذاب، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب۔ دوہرا عذاب اللہ نے کیوں فرمایا؟ رسالت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتے ہوئے بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے جو اللہ کو ناگوار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ جتنا مقام ہے سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اور یہ معاملہ بعض احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے لے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنا اس کو علم حاصل تھا اس کے مطابق عمل کہاں تک ہے۔ اب جو مفتی ہے اس کو اس کے علم کے مطابق پکڑا جائے گا، جو ایک عام آدمی ہے جس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس کو جتنا علم تھا اس کو اتنا ہی پکڑا جائے گا، اس کی سزا اتنی ہی ملے گی جو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کر گزرتے تو پھر ہم آپ کو دوہری سزا دیتے دوسرے لوگوں کی نسبت، اس لیے کہ آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ آئیڈیل ہیں مسلمانوں کا، آپ مثال ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ اور مثال یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے کہ کافروں کے آگے نہ جھکے، ہاں کتنا بھی دباؤ ڈالیں، ہلاک کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، ادھر سے چڑھائی کرا دیں گے، ادھر سے کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فرمایا کافروں کے آگے نہ دبو، اپنے ایمان پہ قائم رہو۔ سیرت طیبہ یہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہمارے لیے مثال بنایا گیا ہے وہ مثال یہی۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سما پھر اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں پکڑتے، تمہیں دوہری سزا دیتے، دوہرا عذاب دیتے۔ سما لا تاجدو، تو نہ پاتا، مضارع منفی کا فعل ہے، لا تاجدو، تو نہ پاتا، لاکا کا کی ضمیر کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، واسطے اپنے، پھر تو نہ پاتا واسطے اپنے، علینا ہمارے مقابلے میں، نصیرہ کوئی نصرت کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا۔ پوری دنیا میں ہم تمہیں پکڑ لیتے، تمہیں عذاب دیتے، دوہرا عذاب دنیا میں بھی دیتے، دوہرا عذاب آخرت میں بھی دیتے، اور پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیں اسے روک دیتا یا تمہاری مدد کرتا۔ کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی؟
کسی کی مجال نہیں ہے جن کو ہم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے یا جنہیں سمجھتے ہیں قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے یا فلاں حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے جنت میں چلے جائیں گے. یہ ساری غلط اور جھوٹی باتیں. اللہ جسے پکڑنا چاہے گا اسے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن تو انبیاء کا یہ حال ہوگا جیسا کہ احادیث میں آتا ہے. ابن کثیر میں ہے کہ جب جہنم کو حشر میں لایا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھیں گے تو سارے انبیاء کبار انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ آج ہمیں بچا لے. ہم کسی کا سوال نہیں کرتے، کسی دوسرے کو بچانے کا سوال نہیں ہے. رب نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لے. اللہ کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر ہم تمہیں پکڑ کے سزا دے دیں تو کوئی ہم سے بچانے والا نہیں ہوگا تمہیں. اور یہی معاملہ ساری دنیا کا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی تو باقی لوگوں کو خود یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے سزا دینا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اللہ کو روک سکے یا اللہ کا ہاتھ پکڑ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا، وَإِن اور اگر کادو وہ لوگ قریب تھے لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یستفزون کیا معنی ہے اس کا؟ اسی سورہ کی 64 نمبر آیت میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ کیا معنی ہے اس کا؟ کاٹ دینا، اکھاڑ دینا، قدموں سے اکھاڑ دینا، کاٹ دینا، الگ کر دینا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جسے بھی تو چاہتا ہے زور لگا کے حق سے، دین سے، راہ سے الگ کر دکھا یا کر دے. یہ وہی لفظ ہے لِيَسْتَفِزُّونَ، تاکہ وہ تجھے کاٹ دیں، تاکہ وہ تمہیں اکھاڑ دیں. کہا تجھ کو من الارض، زمین سے. کافروں کی، مشرکوں کی یہ خواہش تھی کہ تجھے زمین سے اکھاڑ دیں، تمہاری جڑ ختم کر دیں زمین سے. لِيُخْرِجُوا، لے تاکہ، یخرجو نکال دے، کا تجھ کو منہا اس سے، زمین سے. جس طرح آج مشرک اور کافر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے، جس طرح آج پوری دنیا کے کافر اور مشرک جو ہیں کہیں بھی اسلام یا مسلمانوں کا وجود گوارا نہیں ہے، اور وہ فی الواقع عملاً یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بیج جو ہے یہ زمین سے اکھاڑ دیا جائے. پورا یورپ کافروں کا، مشرکوں کا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. اگر کوئی اسلام کا یا مسلمان کا نام لیتا ہے تو اس کو زمین سے اکھاڑ دو، قتل کر دو، نکال دو وہاں سے. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. یہی صورتحال اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ تجھے زمین سے اکھاڑ دے، نکال دے مکہ سے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذًا، اگر یہ کام کر گزرتے، اگر یہ تجھے نکال دیتے، جلا وطن کرتے مکہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے تھی. کافروں کی اذیت رسانی اور کافروں کی طرف سے مصائب اور ابتلا یقیناً تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو تھی وہ اللہ کے امر کے تابع تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، اذن اگر یہ کافر جبرن تمہیں نکال دیتے مکہ سے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ لا یلبسون،
لبسا کا معنی کم لبستم فی الدنیا، کم لبستم کتنا ٹھہرے، لا یلبسون نہ ٹھہرتے، لا یلبسون نہ ٹھہرتے، خلافہ کا تیرے پیچھے، یعنی تیرے بعد، تجھے مکہ سے نکالنے کے بعد، تجھے جلاوطن کرنے کے بعد یہ بھی مکہ میں نہ ٹھہر پاتے، الا مگر قلیلاً تھوڑا سا عرصہ، یعنی اگر یہ ظلم کر گزرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبراً مکہ سے نکالنے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا کہ لا یلبسون، کہ یہ بھی مکہ میں تھوڑی دیر ہی ٹھہرتے، تھوڑی دیر ہی زندہ رہ سکتے، یا تو ہم ان پہ عذاب لے آتے جس طرح پہلی قومیں پہ لائے تھے جنہوں نے یا تو انبیاء کو قتل کر دیا یا جلاوطن کر دیا، جس طرح ان پہ عذاب اللہ نے بھیج دیا ویسا عذاب لا کے ہم انہیں ہلاک کر دیتے، یا پھر کسی دشمن کو ان پہ مسلط کر دیتے، اور یا پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر میں انہیں سزا دی اور عذاب بھیجا ان پہ، اسی طرح کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج بھی دیا ان پہ۔ اذا لا یلبسون، پھر کیا ہوتا کہ نہ ٹھہرتے خلافہ کا تیرے بعد الا قلیلا مگر تھوڑا سا عرصہ، یعنی اگر اس کو ان معنوں میں لیا جائے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دیا تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس صورت میں نکلے گا کہ جو جنگ بدر کی سزا تھی ان کے لیے وہ عذاب تھا اس عمل کے نتیجے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سنتا، سنت کا معنی طریقہ، یہ ہے طریقہ من قد ارسلنا، من جو کوئی قد تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا، من قد ارسلنا جس کسی کو ہم نے بھیجا، قبل کا تو اسے پہلے، یعنی جو بھی رسول جو بھی نبی ہم نے تو اسے پہلے بھیجا، اس کے بارے میں ہمارا طریقہ یہی رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جلاوطن کیا، اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، ان پہ ہم نے عذاب بھیجا ہے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدو، لا تجدو اور نہیں پائے گا تو، لسنتنا ہمارے طریقے کو، ہماری سنت کو، تحویلا، تحویل کا معنی ڈائیورشن، تبدیلی، تو ہمارے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو جلاوطن کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے یا اس کو قتل کر دیتی ہے تو اس قوم پہ ہمارا عذاب آتا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا، ہجرت پہ نکال دیا مکہ سے، اس صورت میں جنگ بدر کا عذاب جو ہے وہ اللہ کی سنت بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے نتیجے میں سزا بھیجی ان پہ، ذلت اور رسوائی جو ہے وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے اپنے رسولوں کے بارے میں، اور ہماری سنت یا ہمارے طریقے کے بارے میں تو کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین کی بات ہے کہ اگر یہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں یا جبر کر رہے ہیں یا اتنا دباؤ بڑھا دیا گیا ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے یہاں سے یا آپ ہجرت کر جائے یہاں سے، تو ہماری سنت یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی جلاوطن کیا جاتا ہے یا کسی بستی سے نکالا جاتا ہے یا اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے عذاب آ کے رہتا ہے، اور میری اس سنت میں، میرے اس طریقے میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تمہارے معاملے میں بھی یہ میری سنت پوری ہو کے رہے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔